कादिर जिलानी और बाबरकत कामयाब सबको सलाम। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें इंसान 9 बाब और उसकी 10 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठाबाज है तो खुद ही भूखेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तस्वीर करें। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हिकमत, दानाई और फहम है कि हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। देखा जाए तो हिकमत खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। हिकमत खुदा ही से जारी हुई और उसी में कामिल होती है। खुदा जिसको हिकमत दे दे वो खुदा के बेदों को जान लेता है और जमीन पर उसके काम को देख भी सकता है और अंजाम भी दे सकता है। हिकमत खुदा ही से शुरू हुई और उसी पर खत्म हुई। मत्ती 12 बाब और उसकी 42 आयत के अंदर खुदा ने सुलेमान से कलाम किया कि तेरी मानिद ना कोई पहले हुआ और ना तेरे बाद, लेकिन उसको हिकमत देने वाला कौन था? यकीनन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमें हिकमत अता करता है वो हिकमत का मंबा है। यीशु मसीह ने ये कहा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, और जो उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजारता है उसके पास कभी हिकमत की कमी नहीं होगी। जो लोग हिकमत को सुनते हैं वो मुबारक है, जो उसके तालिब हैं वो उसे पा लेंगे। हिकमत के नाम से मसीह हमको दावत देता है कि हम उसकी ज़ियाफत को कबूल करें और उसके साथ अपनी रफाकत, अपने मेल मिलाप को कायम रखें। हमें हिकमत की बातें सुनने के लिए हर वक्त उसके फाटकों में उसका इंतजार करना है। मसीह हिकमत है। जो मसीह को पाता है वो जिंदगी को हासिल करता है, क्योंकि जो हिकमत और उसकी नसीहतों को रद्द करता है उसका असर ये होगा कि वो अपनी हलाकत का सामान खुद तैयार करता है, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी बातों को नाचीज जाना है। इससे वो मसीह के खिलाफ होंगे और उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान इंसान खुद उठाता है। होशिया 13 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर ये लिखा है कि ऐ इस्राएल यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यही अपने मददगार का मुखालिफ है। जब हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी इलाही हिकमत का कुछ हिस्सा इंसान के अंदर रख दिया है, ताकि वो हिकमत, दानिश और फहम के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। खुदा ने इंसान को अपने काम को अंजाम देने के लिए उसमें अकल डाली, ज़हन दिया ताकि वो सोचे, हिकमत दी ताकि वो फैसले करे, और वो फैसले जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक हों और जो उसके लिए बरकत का बायस बने, ना कि नुकसान का बायस। अगर हम हिकमत से काम लेंगे तो हमें कभी भी किसी नाकामी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिकमत और रहमत नेक आदमी की इज्जत है। हिकमत से इंसान की इज्जत होती है, लेकिन दूसरों को अक्लमंद बनाने का वसीला होना और भी ज्यादा इज्जत अफजाई की बात है। सुलेमान हमें बताता है कि हमें हिकमत कहाँ से मिलती है और हम हिकमत को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। पहली बात, कलाम मुकद्दस को गहरी तवज्जो से पढ़ना, क्योंकि खुदा हिकमत है जो हमें निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकता है। हिकमत की तलाश कामयाबी की उम्मीद की बुनियाद है, क्योंकि खुदा ना सिर्फ खुद हिकमत है बल्कि हिकमत बख्शता है। उसने दुनिया को अपना मुकाशफा दिया, ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। कलाम में जो मुकाशफा का रूह है वो इन लोगों के दिलों में हिकमत का रूह है, जो रास्तों इंसान को खतरा होता है कि इनके ईमान को आजमाइश होगी,
انہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ابھی ہم گر جائیں گے، لیکن انہیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ جس خدا نے انہیں اتنی عزت، اتنی ترقی دی ہے، وہ انہیں اس مصیبت اور پریشانی سے بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس ہمیں حکمت دانائی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا پر توکل کریں گے اور حکمت کی تلاش کریں گے تو وہ ہمیں راستے میں قائم رکھے گا اور عدل کی راہوں میں چلنے کی توفیق عطا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے مقدسوں کی راہوں کو مضبوط بناتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ حقیقی حکمت ہمیں خدا کی راہ سے بچائے گی اور یہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بڑی مہربانی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے مال و دولت سے خدا کی عبادت کرنا اور حکمت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، کیونکہ وہ ہر اچھی بات اور ہر اچھے کام کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ فرض کی راہ محفوظ راہ ہے، ہمیں ہر وقت گرنے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جب ہم حکمت اور دانائی ہمارے اندر ہوگی تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کو ہرگز ٹھیس نہ لگے گی۔ ہرگز ٹھیس نہ لگے گی مطلب کہ ہمیں جب کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو ہم اس چیز سے دور رہیں گے، یہ نہیں کہ ہم اس سے وہی کام کریں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ انسان 4 باب اور اس کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے، تو حکمت کو بھولنا مت اور نہ اسے ترک کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا۔ حکمت افضل سے اصل ہے، وہ تجھے سرفرازی عطا کرے گی اور ہمیں خدا کی نظروں میں مقبول ٹھہرائے گی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں کو مان، تو حکموں پر عمل کر اور حکمت کو مان، تو تیری زندگی کے دن زیادہ ہوں گے۔ حکمت کی آواز سننے اور ماننے کی تاکید اور مسیح کی آواز کو پہچاننے کی نصیحت ویسے ہی ہے جیسے بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسیح خداوند کی آواز کو پہچانیں۔ امثال 9 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہے، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ جب حکمت اتنی ہی ضروری ہے اور اتنی ہی قیمتی ہے تو کوئی انسان اسے حاصل کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ 2 باتیں ہیں کہ انسان کی عقل جسے حیران رہ جاتی ہے۔ پہلی، دانا اور عقل مند انسان اپنی حکمت سے مطمئن نہیں رہتا، بلکہ اس سے اور حکمت حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ حکمت حاصل کرنے کی خواہش میں رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک احمق انسان اپنی حماقت پر مطمئن رہتا ہے، اسے چھٹکارا پانے کی خواہش نہیں کرتا۔ بعض لوگ حکمت حاصل کرنے کی تلاش کرتے ہیں اور نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے حاصل کرنے میں اس کو صحیح اصول کے مطابق تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے ٹھٹا باز ہو جاتے ہیں اور مزاحی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی راہ کو پہچاننے اور حکمت اپنی زندگی میں لائیں گے تو دوسروں کی بات اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں نکتہ چینی کرنا اور دخل اندازی کرنا کوئی حکمت کی بات نہیں ہے۔ برا آدمی اپنے برے کردار سے جانا جاتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اسی میں اس کی بھلائی ہے، لیکن نہیں، وہ خود ہی اپنی ہلاکت کا سامان تیار کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی دانائی اور حکمت کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ انسان 2 باب اور اس کی 3 سے 7 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے
جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست روح کے لیے صفت ہے۔ اس لیے آج ہمیں خداوند سے جو حکمت کا منبع ہے اس سے دعا کرنی ہے کہ ہم ہماری زندگی میں حکمت اور دانائی کو لائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے اس کے کلام کے مطابق کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی اس پریشانیوں سے، اس تکلیفوں سے نکل آئیں جو ہماری زندگی میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہوں، کیونکہ اس سے ہم خود ہی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ آج ہمیں خداوند سے زور اور قوت کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہماری کمزوریوں کو دور کر اور ہم پر اپنے جلال کو ظاہر کر، تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کے جلال ظاہر ہوتا رہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے برکت اور ترقی کا باعث بنیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کلام کے لیے برکت چاہیں گے اور اس سے وہ اپنی حکمت کا روح مانگیں گے کہ تو ہمیں حکمت کا روح مہیا کر، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے تیرے کلام کے مطابق گزار کرنے والے بنیں۔